أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مختصر حمد و ثنا کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں کے ہاں منحوس مہینہ کہلاتا ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، عربی میں سافرہ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا۔ اس سے پہلے چونکہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، محرم، شوال کے علاوہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے لڑائی بند ہے، قتل و غارت بند ہے، چوری اور ڈاکے بند ہیں۔ تو جو ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے تھے تو یہ لوگ پھر ان کاموں کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے اور 3 مہینے کی ساری کسریں، چوریاں اور ڈاکے اور قتل و غارت اور اس طرح کی برائیاں وہ اس مہینے میں نکلتی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگ اس کو منحوس کہنے لگے اور وہ ایک ایسی بات چلی کہ آج بھی لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 2 بڑے جرم اس مہینے کے اعتبار سے کفار مکہ کرتے تھے۔ ایک یہ کہ 3 مہینے مسلسل برائی سے رکے رہنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے اس دفعہ سفر لیٹ آ رہا ہے، اس مہینے کو لیٹ کر دیتے، کبھی حرمت والے مہینوں کو لیٹ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کی ترتیب تو اللہ نے بنائی ہے، اس کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اور زیادتی۔ حرمت والے مہینے میں لوٹ مار شروع کر دیتے، محرم پیچھے ہو گیا، سفر آگے آگے۔ اور دوسرا بڑا کام اس مہینے میں یہی تھا کہ اس کی نحوست کا وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں مجھے وہ گالی دے۔ اور گالی کیا دیتا ہے؟
یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور زمانہ بنانے والا میں ہوں۔ زمانہ ہے کیا؟ دن اور رات کا آنا جانا، یہی زمانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا انا اکلب اللیل والنہار، دن لے جاتا ہوں، رات لے آتا ہوں، رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے میرے حکم سے۔ یہ دن رات کے بدلنوں سے ہفتے بدلتے ہیں، ہفتوں کے بدلنے سے مہینے بدلتے ہیں، مہینوں کے بدلنے سے سال بدلتے ہیں۔ یہ اوقات کی تبدیلی تو میں کرتا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ زمانے کو برا کہتا ہے تو گویا کہ مجھے برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ یہ آج کل ہماری زبانوں پہ بھی یہ بات بڑی عام جاری رہ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ ہی بڑا برا آ گیا، زمانہ ہی بڑا پیڑا ہو گیا۔ زمانہ نہیں ہوتا، زمانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ دن وہی ہے، رات وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی، نظام قدرت وہی ہے، نظام کائنات وہی، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں۔ تبدیلیاں تو لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے، نحوست انسان میں نہیں ہوتی، نحوست انسان کے عمل میں ہوتی ہے۔ برکت اور نحوست کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق لوگوں کے اعمال کے ساتھ۔ اب زمانہ تو وہی ہے نا، سفر کا مہینہ ہے، پوری دنیا پہ سفر کا مہینہ جاری ہے۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، وہاں امن ہی امن ہے، وہاں رزق ہی رزق ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، وہاں تو کوئی نحوست نہیں۔ اور جہاں برائیاں سر عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق روکتے۔ اور یقینی بات ہے جیسے جیسے یہ گناہ عام ہوتے ہیں، قیامت قریب آ رہی ہے تو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے برکتیں رک جائیں گی، انہی چیزوں کو لوگ منحوس کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ ایک اور بڑی بات زبان پہ آ جاتی ہے، لے تو آیا تو بتی ٹر گئی، تو آیا تو ایسے ہو گیا، تیرے آنے سے یہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں فضول باتیں، نہ کسی کے آنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کے جانے سے کچھ ہوتا ہے، سارا کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ بن کے اس کے سامنے آتا ہے۔ اب یہی وقت ہے، یہی زمانہ ہے، یہی مہینے ہیں، یہی سال ہیں، یہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جائیں گے، خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر قیامت کے مناظر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 3 سال بڑے برے آئیں، جب دجال نے نکلنا ہے اس کے نکلنے سے پہلے 3 سال بڑے برے سال آئیں۔ پہلا سال اللہ آسمان سے 1/4 بارشیں روک لے گا، اور زمین سے 1/4 حصہ رزق کا اللہ روک لے، دنیا میں غربت عام ہونا شروع ہو جائے۔ جب دوسرا سال آئے گا تو اللہ تعالیٰ آدھی بارشیں روک لے گا، آدھا رزق روک لے، غربت اور بڑھ جائے، لوگ زمانے کو اور گالی دیں گے، لوگ زمانے کو اور نحوست کا لقب دیں گے، لیکن بدعملی ان کی اپنی بڑھ رہی ہوگی۔ اور تیسرا سال تو ایسا خطرناک ہوگا کہ اللہ آسمان کی ساری بارشیں روک لے گا، زمین کا پورا رزق روک لے گا، بھوک سے لوگ مر رہے ہوں، افلاس سے لوگ مر رہے ہوں گے، اور ایسا لوگوں کا حال ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بھوکے بلکتے ہوئے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہوں گے کہ دجال نکل آئے۔ اب زمانہ تو یہی ہوگا نا، کوئی اور تو نہیں، کوئی دن کوئی رات بدل تو نہیں جائیں گے نا، یہی چل رہے ہوں۔ دجال آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی،
بس لوگ اس کو خدا کہنا شروع ہو جائیں گے، لوگ اس کو رب مانیں گے، حالانکہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ کانا ہے، دجال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے رہے دجال کانا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس صفت سے پاک، لیکن لوگ اس کے بہکاوے میں آئیں گے اور بڑا سخت فتنہ ہوگا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ کی ایک بڑی قرب قیامت کی عظیم پیشین گوئی بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے ماننے والے، میرے امتی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے نکلیں گے، بڑی بڑی اس کی 3 فصیلیں ہوں گی، جیسے قلعے کی بڑی مضبوط دیواریں ہوتی ہیں۔ یہ غالباً آخری جنگ ہے، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں۔ آپ نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا جنگیں بڑی لگیں گی، جیسا کہ آج کل ماحول بنا ہو، لیکن یہ آخری جنگ، یہ جنگ تلواروں سے نہیں ہے، یہ جنگ نیزوں سے نہیں ہے، یہ برچھیوں سے نہیں ہے، یہ اسلحہ سے نہیں ہے، یہ میزائلوں سے نہیں ہے، یہ گولیوں سے نہیں ہے، یہ جنگ ایک عجیب جنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی لشکر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا، اور یہ لوگ جب قسطنطنیہ کو گھیرے میں لے لیں گے، یہ اپنی زبان سے مل کے اونچی زبان سے یہ کلمہ نکالیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی ہیبت سے قسطنطنیہ کی پہلی دیوار گر جائے، اسلحہ نہیں چلے گا، میزائل نہیں چلیں گے اس آخری جنگ میں، یہ لا الہ الا اللہ کی ہیبت سے دیواریں گر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دوسری مرتبہ یہ کلمہ بلند کریں گے، دوسری دیوار گر جائے، اور تیسری دفعہ جب وہ یہ کلمہ بلند کریں گے تو تیسری دیوار گر جائے۔ آپ یہاں سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلمے کی اہمیت کتنی ہے، اس کی ہیبت کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے اللہ کے۔ اب دشمن ہاتھ کھڑے کر دے گا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا ہوگا، یہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ آسمان سے آواز آئے گی یا ایھا الناس قد خرج الدجال، او لوگو دجال نکل آیا۔ اب یہ لوگ چھوڑ دیں گے اس مال کو، مال غنیمت وہیں پھینک دیں گے اور دجال کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اب ایک زمانہ اس سے پہلے بڑا سخت گزر چکا ہے، اور پھر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے، مسیح جن کو کہا جاتا ہے، امام مہدی کا بھی خروج ہو چکا ہوگا۔ یہ لوگ جہاد کریں گے، یہ اللہ کے دشمنوں کو مار دیں گے، کلمت اللہ دنیا پہ بلند ہو جائے گا، پوری دنیا پہ اسلام پھیل جائے گا، لوگ نمازی ہوں گے، زکاتیں دینے والے ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، پھر سے اسلاف کا زمانہ لوٹے گا، پھر سے صحابہ کی یادیں لوٹ آئیں گی۔ آپ نے فرمایا یہ مہدی جو قیامت کے قریب نکلے گا، اس کا نام بھی میرے نام جیسا، اس کی کنیت بھی میری کنیت جیسی، میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوگا۔ جب وہ دنیا میں آئے گا، اس قدر فراوانیاں آ چکی ہوں گی، اس قدر رزق آ چکا ہوگا کہ ایک دانہ اگر کوئی آدمی گندم کا یا چاول کا کسی سنگ مرمر پہ بھی رکھے گا، پتھر پہ بھی رکھے گا، اسے پانی نہیں بھی لگائے گا تو اس دانے سے اللہ ان کو رزق عطا کرے گا، رزق کتنا وافر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھل پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اس وقت رزق میں برکتیں اتنی آ جائیں۔ اور ہم پھر کہا کرتے ہیں یہ برکتیں کیوں آئیں، یہ کیسے آئیں برکتیں؟ اللہ کی توحید پہ آ جانے کی وجہ سے، نمازی بن جانے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ پھر یہی زمانہ جس کو لوگ منحوس کہتے تھے، لوگ برکت والا زمانہ کہنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ایک ہی گھاٹ سے بکری اور بھیڑیا پانی پیئیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔
لوگ زکاتیں لے کے نکلیں گے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملیں گے۔ اب زمانہ تو وہی ہوگا، لیکن اعمال کی تبدیلی سے اللہ احکم الحاکمین حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ آج بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے نا کہ میرا رزق کس وجہ سے رکتا ہے، فلاں وجہ ہیں فلاں وجہ ہیں، یہ کوئی وجہ نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین رزق روکتے ہیں جب نافرمانیاں اس کی عام ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ آسمان سے رزق روک لیتا ہے، وہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کو ان جانوروں پہ، چرندوں پہ، پرندوں پہ رحم آ جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمتیں پھر سے نازل فرما دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، زمانے کو برا نہ کہا کریں۔ اگر کوئی برائی ہے، اگر کوئی نحوست ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سختی سے نفی فرمائی ہے۔ فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حمۃ ولا سفر، نہ تو بیماری اپنے آپ متعدی ہوتی ہے، یہ ایک عقیدے کے مسائل ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ یہ آج کل کرونا کا جو مسئلہ چلا رہا اور چلا ہوا ہے، اور ایک وقت تھا کہ سلام سے بھی گئے، ملنے سے بھی گئے، فاصلے ڈلے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا، لیکن آپ نے سختی سے اس کی نفی فرمائی ہے۔ فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیماری تب لگے گی جب اللہ کا حکم ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط کرو، ایسا نہ ہو اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ کسی بیمار کو ملنے سے بیماری اگر لگی اللہ کی مرضی سے، اسی کے فیصلے سے لگی، لیکن تم کہو گے اس کی وجہ سے لگی، تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے اس سے دور رہو۔ فر من المجذوم فرارک من الاسد، فرمایا کوڑ کے مریض سے دور رہا کرو جیسے تم شیر سے دور رہتے ہو، اپنے دشمن سے دور رہتے ہو، تاکہ لوگوں کا عقیدہ محفوظ رہ سکے، کوئی یہ نہ کہے میں اس کے پاس گیا تھا تو بیماری مجھے بھی لگ گئی۔ آج یہ ہماری زبانوں پہ بات ہے نہیں بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا تھا، بدو آدمی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہاتی ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو ہی خارش ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، فرمایا اگر اس اونٹ کی وجہ سے تیرے دوسرے اونٹوں کو خارش لگی ہے تو یہ بتا پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ بیماری اللہ کی مرضی سے لگتی ہے، اس لیے یہ عقیدہ ہی غلط ہے اور یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان کی نفسیات کا مسئلہ ہے، عقل مندوں کے پاس بیٹھے تو عقل مند ہوتا ہے، بے وقوفوں کے پاس بیٹھنے سے بے وقوف ہو جائے گا، سیانے لوگوں میں رہے گا تو اللہ اسے عقل مندی کی دولت دیں گے، بیماروں میں رہے گا تو اسے بھی لگے گا جیسے میں بیمار ہوں۔ یہ انسان کی فطرت میں چیزیں داخل ہیں، وگرنہ اللہ کے حکم کے بغیر بیماری نہیں لگ سکتی۔ اور فرمایا ولا طیرۃ، نہ کوئی نحوست ہے، نہ کوئی بدفعلی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے، یہ اسلام میں سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کالی بلی گزر جائے گی، رستہ کاٹ جائے گی تو مسافر کو چاہیے وہ واپس آ جائے، وہ سفر نہ کرے، اس کا سفر منحوس بن جائے۔ یہ باتیں ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی۔ صحیح فرمایا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بدعت ایسی نہیں ہے اور کوئی خرافات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی جڑیں زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے ملتی نہ ہو۔ جاندے بندے نو آواز نہ مارو جی کام خراب ہو جائے گا، یہ کہاں سے عقیدہ ہم نے بنا لیا ہے؟ کیوں خراب ہوگا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کے دماغ میں یہ بات آ گئی نا کہ یہ کام ہو گیا ہے، اب مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ اس وجہ سے اس کام سے رک جائے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک،
اگر بلی آ گئی اس کے سامنے کالی اور وہ واپس پلٹ آیا ہے، کسی نے اس کو آواز دے دی جاتے ہوئے وہ واپس پلٹ آیا ہے، یا آج کل ایک اور بڑی بات لوگوں کی زبان پہ مشہور ہے کہ دکان پہ پہلا گاہک اگر ادھار لینے والا آئے نا تو وہ بڑا منحوس ہوتا ہے، نہیں دیتے ادھار تو صبح صبح ادھار لینے آ گئے، منحوس آدمی۔ کوئی منحوس نہیں ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس عقیدے کی بنیاد پہ اپنا کام نہ کیا، وہ رک گیا کام کرنے سے، وہ حقیقت میں اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ شرک کر بیٹھے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ احکم الحاکمین کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ کئی دفعہ یہ حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا یہ لوگ موجودہ نہیں، لو ان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم، پہلے بھی بعد والے بھی اب والے بھی انسان بھی جن بھی سارے اکٹھے ہو جائیں اور کسی کا نقصان کرنا چاہیں، آپ نے فرمایا اگر رب نے تیرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ساری کائنات مل کے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ حاکم الحاکمین نے جو لکھا تھا وہ قلم خشک ہو چکے ہیں، بس جفت الصحف، اب نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے لوگ مل کے کسی کو نفع دینا چاہیں، اگر اللہ احکم الحاکمین نے اس کے مقدر میں نفع نہیں لکھا تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کوئی شے دنیا کی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، تب اس کو نفع ملے گا جب اللہ احکم الحاکمین نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہو۔ تو یہ بدفعلی، یہ بدشگونی اور یہ نظریہ رکھنا اگر یوں ہوا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہوا تو یوں ہو جائے گا، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ یہ حقیقت میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، حامہ الو کی کھوپڑی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ بات مشہور، الو بڑا منحوس جانور ہے، جس کے گھر پہ آ کے بیٹھ جائے گا بس اس کے گھر میں نحوست پھیل جائیں گے۔ یہ اس طرح کے کمزور عقیدے ہم نے کیوں رکھے ہوئے ہیں اپنے؟ یہ باطل عقیدے ہیں، یہ غلط نظریات ہیں، یہ اہل کفر کے لوگوں کے نظریات ہیں کہ اگر کوئی پرندہ آئے گا، کوئی جانور آئے گا، اگر یوں ہوگا، اگر ویسے ہوگا، کالی بلی آ جائے گی، کالا کتا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ بھائیو یہ عقیدہ رکھنا نعوذ باللہ من ذالک اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، الو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں الو منحوس جانور، کیا منحوس ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین پہ اپنا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا ولا سفر، یہ بالکل بعض دفعہ نا دیہاتی قسم کے لوگ، تو اس دن آدمی ایک یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ 13 تیری کے دن آنے والے ہیں، پہلے پہلے کام کر لو، 13 تیری کے دن آنے والے ہیں۔ یہ ہندوؤں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، یہ انہی غیر مسلموں کے نظریات ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اردو میں لکھتے ہیں 13 تیری، یہ حقیقت میں ہے طیرۃ و طیری، وہی بدشگونیاں، بدفعالیاں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، ان دنوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ منحوس دن ہیں، وہی مسلمانوں میں عقیدہ پایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی 13 تیری کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں شادی نہیں کریں گے، اور مولوی صاحبان بھی پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں ان کو، وہ ایتے پڑھو جو سلام ان سے شروع ہوتی ہیں، سلام قولا من رب رحیم اور فلاں اور فلاں، اس طرح کرنے سے تم اس مہینے کی نحوست سے بچ سکو گے۔ اور پھر نہ جانے 25 کے 27 تاریخ ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا تقسیم کرتے ہیں کہ نحوست اب جا رہی ہے، نحوست ختم ہو رہی ہے۔ بھائیو یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی اور تردید فرمائی، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اس لیے ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے
قل لن یصیبنا الا ما قد کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ فرمایا کوئی مصیبت دنیا میں ایسی نہیں آتی انسان کو جو اللہ حکم الحاکمین نے اس کے مقدر میں لکھی نہ ہو۔ مومن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، بس کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ احتیاط لازمی ہے وہ اپنی جگہ، توکل لازمی ہے اپنی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا تھا اور اس نے آپ سے یہ کہا تھا میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ کے رب پہ توکل کروں یا اپنی سواری کو باندھ کے رب پہ توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، یہ توکل نہیں ہے کہ تم سواری کھلی چھوڑ دو اور وہ گھومتے پھرتے کہیں تمہارے ہاتھ سے ہی نکل جائے اور تم کہو اللہ حکم الحاکمین نے اسی طرح لکھا تھا۔ اپنا احتیاط ضروری ہے، اپنے وسائل ضرور استعمال کرو اور اپنے مسائل ضرور استعمال کرو، لیکن توکل اپنے رب پہ رکھا کر۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ رکھ چھری کو تیز اپنے، نتیجہ اس کی تیزی کا تو قدرت کے حوالے کر۔ چھری پہ توکل نہ کر، لیکن اس کو تیز رکھنے کا حکم شریعت نے دیا ہوا ہے، وہ کرو، لیکن کوئی ناجائز ذریعہ استعمال نہ کرو۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی مصیبتوں سے بچنے کے لیے دھاگا باندھا ہوا ہے، کڑا پہنا ہوا ہے، مولوی صاحب سے انگوٹھی دم کروا کے اس نے پہنی ہوئی ہے، یہ کسی نے انگوٹھی کے اوپر وہ نگینہ لگایا ہوا ہے۔ یہاں سے عمرہ اور حج پہ جاتے ہوئے لوگوں کو باقاعدہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ میرے لیے فیروز نگینہ لے کے آنا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا نام لیتا ہے، کوئی کیا نام لیتا ہے۔ کس نے کہا یہ گھر میں ہوگا تو برکتیں آئیں گی؟ یہ کس کا نظریہ، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، برکت اعمال سے آتی ہے، اعمال سے، چیزیں لٹکانے سے نہیں آتی۔ کہیں دکان پہ لٹکا ہوا ہے یا آپ چلے جائیں تو لکھا ہوتا ہے وہ حروف تہجی سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، 14 صورتیں، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد نون صاد کاف، اور جتنی بھی اس طرح کی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ان کا ایک تعویذ بنوا کے انہوں نے دکان میں لٹکایا ہوتا ہے، اور مولوی صاحب نے دم کر کے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ دکان میں لٹکائیں، بڑی برکت ہو۔ برکت عمل سے ہے، عمل سے، یہ یاد رکھیے۔ قرآن پڑھ وہاں بیٹھ کے اپنی دکان پہ، تلاوت کر اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنتیں گھر میں جا کے پڑھا کرو؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنتیں گھر میں جا کے ادا کیا کرو، گھر میں برکت نازل ہوگی۔ تلاوت گھر میں کرو گے تو برکت نازل ہوگی۔ اور پھر اس کے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر رات کو میں تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، جب میں تلاوت شروع کرتا ہوں وہ بدکنے لگ جاتا تھا، وہ زور زور سے اپنے پاؤں مارتا تھا، قریب میرا بچہ سویا ہوا، مجھے ڈر لگتا کہیں اس کے اوپر نہ چڑھ جائے، میں تلاوت بند کر دیتا۔ جب میں تلاوت بند کرتا گھوڑا ٹھہر جاتا، میں شروع کرتا وہ پھر بدکنے لگ جاتا۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، وجہ کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے قرآن کی تلاوت کی برکت سے تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے تھے، تیرا گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کے بدکتا تھا۔ اگر تیری تلاوت فجر کی اذان کے بعد تک جاری رہتی تو شاید آج اللہ ہمیں ان فرشتوں کی زیارتیں بھی کروا دیتا۔ کیسے برکت آئی؟ تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، جو کچھ شریعت نے اعمال میں بتایا ہوا ہے، بس یہ عقیدے کی بڑی پختہ بات ہے، یاد کر لیجئے۔ نحوست بھی انسان کے عمل میں ہوتی ہے، برکت بھی انسان کے عمل میں ہوتی ہے۔ نہ نحوست کسی کی ذات میں، نہ برکت کسی کی ذات میں۔ ایک نیک ترین انسان
اگر گناہوں کی زندگی میں لتھڑ جائے گا اس کی زندگی سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ وہی تھا مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، وہی تھا سٹیج پہ کھڑا ہوتا تھا، وہی تھا کہ لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے، وہی تھا کہ لوگ اس سے اپنی ضروریات کے لیے کہتے تھے مولانا دعا کرے اللہ آپ کی دعا بڑی سنتا ہے۔ آج وہی مولوی وہاں فلم دیکھ رہا ہے، وہی مولوی وہاں برے عمل کر رہا ہے، آج اس کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا، ان کو پتا ہے اب اس کے اعمال میں بے برکتی آ چکی ہوئی۔ اور ایک ایسا آدمی جو گناہوں کی زندگی میں لتھڑا ہوا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے حکیمانہ اقوال سے، اور اللہ نے ان کی زبان پہ بڑا حق جاری کیا ہوا تھا۔ زمانے کے اتنے بڑے ڈاکو تھے اور اتنے بڑے چور تھے کہ ان کے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے قافلے کانپنے لگ جاتے تھے کہ فضیل بن عیاض کے علاقے سے گزر ہونا ہے، ہم صحیح سالم نہیں گزر سکتے۔ جس علاقے میں اس کے آمد کی خبر ہو جاتی لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی تھی۔ بس ایک دن کسی کے گھر اسی نیت سے داخل ہونے لگے، کیا برکت ہے قرآن کی، کیا برکت ہے تلاوت کی، تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم لوگوں کے دل رب کے خوف سے ڈر جانے چاہیے، اللہ کے ذکر سے تمہاری زندگی بدل جانی چاہیے۔ بس یہ آیات قاضی فضیل کے دل کیا پڑھنی تھی کانوں میں، سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا لی اور کہا یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، آج فضیل یہ وعدہ کر رہا ہے تیرے رب کا تلاوت قرآن سن کے، تلاوت الہی سن کے آج میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، آج کے بعد فضیل کبھی چوری نہیں کرے گا۔ بس آج فضیل کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور وہی فضیل ہے وہ پھر وقت کا امام بنا تھا، لوگ دور دور سے آ کے اس کے سامنے بیٹھتے تھے اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، نبی کا فرمان سیکھنے کے لیے۔ اب اس کی زندگی میں برکت ہے۔ اب وہی آدمی جس کو لوگ زمانے کا بدنام ڈاکو کہتے تھے اب لوگ اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد کریے، نہ نحوست کسی میں ہے نہ برکت کسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں اکیلی ایسی ذات گزری ہے کہ اگر ذات میں برکت اللہ نے رکھی تھی نا، اس جسم میں برکت رکھی تھی تو وہ صرف اور صرف میرے پیغمبر کی زندگی میں تھی، میرے پیغمبر کے وجود میں تھی، میرے پیغمبر کے بدن میں تھی، میرے پیغمبر کے جسم اطہر میں تھی، بلکہ آپ کے جسم میں نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے پیغمبر کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی تھی اللہ اس میں بھی ڈھیروں نہیں ہزاروں اور لاکھوں برکتیں نصیب فرما دیا کرتا تھا۔ جو لگ گئی آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے علاوہ نہیں، نہ ہم مانتے یہ جو خاصہ تھا نا میرے پیغمبر کا، یہ تم نے اپنے مولویوں کو دے دیا، تم نے اپنے پیروں کو دے دیا۔ مولوی دا جھوٹا بڑا برکت والا ہوندا ہے، مولوی صاحب کے جسم پہ ہاتھ لگا لو بڑی برکت ہے۔ ہم تو یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، لوگ مسجد کے دروازے کو چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد دا دروازہ ہے، یہ مسجد پاک دا دروازہ ہے، اے بڑا پاک دروازہ ہے، اس میں بڑی برکت ہوگی۔ بھائی جان کسی شے میں برکت نہیں ہوتی، برکت اگر ہے تو انسان کے اعمال میں ہے، نحوست ہے تو انسان کے اعمال میں۔ ذات میں برکت صرف پیغمبر کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج مبارک فرمایا تھا، سر مڈوایا، حلق کروایا، ٹینڈ کروائی، آپ درمیان سے بال نکالتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ دائیں جانب والے بال نائی نے مونڈے، آپ نے وہ بال سیدنا ابو طلحہ کے ہاتھ پہ رکھ دی، ان بالوں میں سے چلتے چلتے ایک بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ فرماتی ہیں وہ ایک بال میں نے ایک برتن میں رکھ کے اس برتن میں پانی ڈال دیا تھا، مدینے میں جو کوئی بیمار ہوتا میں ایک گھونٹ پانی پلاتی تھی، اللہ شفا عطا کر دیتا تھا۔ برکت اس بال میں، آپ کی ذات میں برکت ہے۔ بڑی معافی سے کہوں گا آج بھی بال بک رہے ہیں پیروں کے، جو کچھ اللہ کے نبی کے بالوں میں تھا
انہوں نے اپنے مولویوں کے بالوں میں سمجھ لیا، اس کو پیک کر کے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا سے کیا لکھ کے یہ تحفہ ہے فلاں کا، لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، لوگ اس کو لینے کے لیے مر رہے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس بال میں برکت ہے، ہمارے یہ عقیدے نہ جانے کیوں تباہ و برباد ہو۔ آپ کی ذات میں برکت ہے، یہ یاد رکھو بس۔ کتنے کنویں ایسے تھے جو خشک تھے یا جن کا پانی کڑوا تھا، اللہ کے پیغمبر نے نیچے منہ کر کے اس میں اپنا تھوک پھینکا، پانی نہیں تھا تو چشمہ بن کے باہر نکلا، پانی کڑوا تھا تو اللہ کے فضل سے پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ یہ کسی اور میں برکت نہیں، برکتیں اور نحوستیں انسان کے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، اعمال برے ہوں گے اسی سے نحوستیں پھیلتی ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ الفاظ ہیں اور اس سے یہ اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان الشؤوم ففی ثلاثۃ، اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، انسان کی بیوی میں، انسان کی سواری میں، انسان کے گھر میں یا اس کے پڑوس میں۔ بیوی ہر ویلے ساتھ رہتی، اچھی مل گئی تو زندگی نعمت ہی نعمت ہے، بری ملی تو زندگی عذاب ہی عذاب ہے، اور یہی حال سواری کا ہے، اس نے ہر وقت ساتھ رہنا ہے۔ دیکھنے کو ملتا ہے نا بعض بیچارے لوگ، وہاں کھڑی موٹر سائیکل خراب ہو گئی، وہاں خراب ہو گئی، وہاں خراب ہو گئی، وہاں ہاتھ کالے کیے جا رہا ہے، وہاں چین چڑھا رہا ہے، وہاں رکی ہوئی ہے، وہاں پنکچر ہو گئی، وہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا۔ وہ بندہ سمجھے کچھ نہ کچھ نحوستیں آ رہی ہیں، میری عملی زندگی کس طرف جا رہی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے خواہ مخواہ کی مصیبتوں میں مجھے ڈالا ہوا ہے۔ اور یہی حال بعض دفعہ ہمسایوں کا ہو جاتا ہے، سونے ہی نہیں دیتے بدبخت، ایسے گندے ہمسائے مل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اربع من السعادتی و اربع من الشقاوتی، چار چیزیں بڑی خوشبختی کی علامت ہیں اور چار چیزیں بڑی بدبختی کی علامت ہیں۔ کون سی چار چیزوں میں برکت ہے جن کی وجہ سے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ کی احکم الحاکمین کی مرضی سے سعادتیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، جس کو نیک بیوی مل گئی بس اسے سعادت مل گئی، اسے اللہ کی نعمت مل گئی۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت اس کو نیکی کی طرف لے کے جائے گی، نیکی کی طرف توجہ دلائے گی، نیکی کے رستے پہ چلائے گی، نیکی کے مشورے دے گی۔ اللہ کی قسم کتنی ایسی نیک عورتیں گزری ہیں اس دنیا میں، خاوند جب گھر سے نکل رہا ہوتا تھا ذریعہ معاش کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے، دروازے تک جا کے ان کو الوداع کیا کرتی تھیں اور جاتے ہوئے اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالا کرتی تھیں، کہتی تھیں حرام کے لقمہ لے کے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا، میں بھوکھی رہ کے گزارا کر سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھوکا تو سلا سکتی ہوں، میں اس پہ صبر تو کر سکتی ہوں، لیکن حرام کا لقمہ اگر آپ کھلا دیں گے یہ مجھے قطعاً گوارا نہیں ہے، یہ مجھے قطعاً منظور نہیں ہے۔ ہم سارے گھر والے بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن حرام کا لقمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج فکر کیا ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، جیسے آنا چاہیے، جہاں سے مرضی آئے، مینوں نہیں پتا لے کے آ جتھوں مرضی لے گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہی نحوستیں اور یہی بے برکتیاں ہیں اور یہی انسان کی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا بعض لوگوں کو اللہ وزیر ایسے دے دیتا ہے، مشیر ایسے دے دیتا ہے، کابینہ ایسی دیتا ہے، مجلس ایسی دیتا ہے، اراکین ایسے دیتا ہے جو ہمیشہ خیر کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ خیر کے مشورے دیتے ہیں، اور جس سے اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے یہ سارے ساتھی ہی اس کو برے مل جاتے ہیں۔ تو فرمایا المرأۃ الصالحہ والدار الواسع، کسی کو اللہ خوبصورت اچھا گھر دے دے جس گھر میں آرام سے اس کی زندگی گزر رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے میرے لیے سعادت کا ایک دروازہ کھل گیا ہوا ہے۔ پڑوسی اچھا مل جائے اور سواری اچھی مل جائے، یہ چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان کی خوشبختی کی علامت ہیں، اور یہی اگر برے مل جائیں تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہونی تھی، لیکن ان میں بھی نحوست نہیں، ان کے عملوں میں نحوست ہے، جس طرح انسان کے اعمال میں نحوست ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا شرک کا ذریعہ ہے کہ انسان یہ سمجھے یوں ہوا تھا تو ایسے ہوا ہے، یوں ہوا ہے تو ایسے ہوا ہے، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایک آیت کریمہ کی شرح میں یہاں تک کہتے ہیں اگر انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ کتا نہ ہوتا دروازے پہ چور سارا کچھ لے جاتے، گارڈ نہ ہوتا دروازے پہ، نگہبان نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا تو چوروں نے آج مال لے جانا تھا، وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہر ویلے شرک شرک دی رٹ رائی لگ، بھائی تیرے مال کی حفاظت اللہ نے کی تھی کہ کتے نے کی؟ رب نے چاہا تیرا نقصان نہیں ہوا، تو اس خوبصورت عمل کو بھی کتے کی طرف منسوب کر رہا ہے یا گارڈ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ چوکیدار تھا تو ہم بچ گئے ہیں، اس کے پاس اسلحہ تھا تو ہم بچ گئے ہیں، یہ نہیں، تجھے یہ کہنا چاہیے اللہ احکم الحاکمین کی مہربانی ہوئی ہے کہ ہم بچ گئے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو عبداللہ بن عباس کا ہی قول ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بندے کو تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ تیرا مال کہاں سے ہے؟ یہ مال تو اللہ کا ہے، اس نے تیرے ہاتھ میں چند دن عارضی طور پہ دے دیا، تیری آنکھیں بند ہوگی کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو میرا میرا کرتا رہتا ہے۔ اپنے عقائد کی درستگی کی ضرورت۔ وہ ایک بدو قسم کا انسان وہاں یہ ویسے الحمدللہ دیکھنے کو ملا ہے سعودی عرب میں، چاہے کوئی اجڑ قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، عقیدے کا بڑا پختہ ہوگا، چاہے وہ بدو اور جاہل ہی کیوں نہیں، اللہ نے ان کو عقیدہ بڑا ستھرا نصیب کر دیا ہوا ہے۔ بکریاں لے کے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بکریاں تھیں اس کے پاس، تو کسی نے اس سے پوچھ لیا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس کا جواب کتنا پیارا تھا، اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بکریاں ہیں، اس نے عارضی طور پہ میرے ہاتھ میں دے دی ہوئی، مجھے عارضی مالک بنایا ہے اس نے ان کا، میری آنکھیں بند ہوں گی، یہ مال کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ لہذا اپنے عقائد کی درستگی کی ضرورت ہے۔ مصیبتیں کسی کی نحوست سے نہیں آتی، کسی کی وجہ سے نہیں، زیادہ ہماری ہی وجہ سے آتی ہیں۔ اگرچہ گناہوں کا وبال پھیلتا ہے، اس کا اثر معاشرے پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل کردار انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اپنے کیے ہوئے اعمال اللہ احکم الحاکمین مختلف شکلوں میں انسان کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے برے اعمال سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، ہم آخری بات کر کے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، بعض دفعہ نیک آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے اور بعض دفعہ برا آدمی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھنے کو تو دونوں پہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، نیک آدمی کی مصیبتیں اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس پہ مصیبتیں اللہ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ میں دنیا میں اس کو جھنجھوڑ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، بولتا کیا ہے، حرکتیں کیا کرتا ہے، زبان کیا کھولتا ہے، میرا ذکر جاری ہے کہ نہیں، رک جاتا ہے یا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے یا رک جاتا ہے، صدقہ کرتا ہے یا رک جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ، دیکھ کے آزماتا ہے۔ آزماتا اس لیے ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بندے سے اللہ کو محبت اتنی ہو چکی ہوتی ہے، اللہ جنت میں اس کا بڑا بلند مقام لکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ جنت کے اس مقام کو حاصل کر سکے۔ اللہ دنیا میں مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، ان مصیبتوں سے گزار کے اللہ اسے جنت کے اعلیٰ ترین مقام کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اس پہ مصیبتیں اس وجہ سے آئی تھیں، لیکن برے آدمی پہ مصیبتیں اس کے بدعملی کی وجہ سے آتی ہیں۔ برے آدمی کی نیکیوں کا فائدہ دنیا میں زیادہ ملتا ہے اس کو، آخرت کے لیے اللہ نہیں رکھتے۔ نیک آدمی کے نیک اعمال اللہ آخرت کے لیے بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں اس کو طرح طرح کے دھکے اور مصیبتیں اور فقر اور فاقے اور اس طرح کی مشاکل سے گزار کے اللہ اسے اپنا قرب نصیب کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسیر کے مریض تھے،
اور آپ کو پتہ ہے بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو مبتلا ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بیمار اتنے ہوئے جیسے ہم کہتے ہیں ہڈیوں کی مٹھ بن جاتے ہیں۔ تو ایک منافق آدمی نے آ کے ان کو کہہ دیا، عمران اگر تو اللہ کے پیغمبر کا سچا صحابی ہوتا نا، تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا، تیری یہ حالت نہ ہوتی جو تیری اب ہوئی پڑی، فکر کر تو اپنی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او جا اللہ کے بندے تو اپنا کام کر، میں اس حالت میں پڑا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن اللہ کے فرشتے جنت سے اتر کے آ کے میرے ساتھ سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں میرے ساتھ، رب کا سلام پہنچتا ہے ان ہستیوں کو۔ تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیمار نہیں رکھا؟ کتنی دیر بیمار رکھا ہے؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے جیل میں نہیں پھینکا؟ کتنی دیر جیل میں رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی ہیں۔ آپ پہ جادو ہو گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، لوگوں نے دھکے دیے، جادوگر کہا، نعوذ باللہ برے برے القاب سے یاد کیا۔ یہ تو اسی وجہ سے اللہ کرتے ہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام میرے پیغمبر کا ہے، اللہ نے ان پہ اتنی ہی آزمائشیں رکھی ہوئی تھی۔ آزمائش آئے گی، مومن پہ بھی آئے گی، کافر پہ بھی آئے گی، نیک عملوں والے پہ بھی آئے گی، بد عملوں والوں پہ بھی آئے گی، لیکن اللہ نے دیکھنا ہے ہمارا عقیدہ کیا بنتا ہے، ہمارے اعمال کیا ہوتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دھاگے باندھ لینا، یہ کڑے باندھ لینا، مولویوں سے دم کروا کے تعویذ اپنے جسم کے ساتھ باندھ لینا، طرح طرح کی چیزیں اپنی گاڑی میں لٹکا لینا، کوئی جوتا لٹکائے بیٹھا ہے، کسی نے اپنے گھر پہ الٹی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، یہ کیوں رکھی ہے اللہ کے بندے؟ تو نے کہا نظر بد سے محفوظ رہے گا، یہ کالا جوتا کیوں لٹکایا تو نے گاڑی کے سامنے؟ کہا نظر بد نہیں رکھتی۔ یہ کس نے عقیدہ دیا ہے تمہیں؟ یہ کس نے کہا تمہیں ایسا ہوگا؟ نہیں نہیں، اس عقیدے سے توبہ کیجئے، توبہ کر کے اللہ احکم الحاکمین پہ توکل کرنا سیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا تھا، کسی پیر صاحب سے دم کروا کے باندھا ہوا ہے، فرمایا یہ کیا کیا ہے تو نے؟ یہ کس چیز کا دھاگا تو نے باندھا ہوا ہے؟ کہنے لگا من الوہنی، اللہ کے پیغمبر مجھے کمزوری بڑی ہے، میں نے اس کا علاج کرنے کے لیے یہ دھاگا باندھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ لا یزیدک الا وہنا، یہ تیری کمزوری میں اور اضافہ کرے گا، تیرا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، اور جس کا عقیدہ کمزور ہے، جسم جتنا مرضی موٹا ہے، وہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے۔ اور آگے الفاظ بڑے حدیث کے عجیب ہیں، آپ نے فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ هَذَا مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ الْإِسْلَام۔ آج ہم ویسے نہیں لوگوں کو کہتے یہ کڑے، یہ چھلے، یہ گھونگے، یہ گھونگٹیاں، یہ مدریاں اور چھلے، یہ کیا تم باندھتے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ کیا کرتے ہو پیروں سے دم کروا کے؟ اتنا اپنا عقیدہ برباد کر بیٹھے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر تجھے موت آ گئی اور دھاگا تیرے ہاتھ کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا میں نے، اور تو یوں ہاتھ بندھے دھاگے کے ساتھ مر گیا، مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ الْإِسْلَام، پھر تیری موت اسلام پہ نہیں آئے گا، کفر اور شرک پہ مرے گا تو۔ اس لیے ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کرنی ہے۔ بدشگونی، بدفالی اور یہ تطیر اور نحوست اور اس طرح کے عقائد، ان سب سے توبہ کریں۔ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کی مرضی سے ہوتا ہے، جو فائدہ ہے میرے رب کی طرف سے ہے، جو نقصان ہے میرے رب کی طرف سے ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، تو روکنے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا۔ میری اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خالص عقیدہ توحید نصیب فرمائے، ہماری موت بھی توحید اور دین اسلام پہ اللہ لائے۔ ہم اس دنیا سے اٹھے تو اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے، شرک و بدعات اور خرافات کی زندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔